اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. سامعین کرام، سورہ فیل قرآن مجید کا 105واں سورہ ہے. اس سورہ کا نام فیل اس کی پہلی آیت کی بنا پر رکھا گیا کہ جس میں ایک ایسے واقعے اور ایسے حادثے سے متعلق گفتگو ہے کہ جو اس سال واقع ہوا جو سال آپ سب کے ذہن نشین ہے، اللہ کے نبی رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے متعلق. جیسا کہ آپ سب نے سنا ہے کہ پیغمبر الہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت 17 ربیع الاول کو سن 1 عام الفیل میں قرار پاتی ہے. تو 1 عام الفیل سے مراد ہاتھی والے واقعے کو 1 سال گزرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے. یہ فیل والا واقعہ کیا ہے؟ فیل دراصل عربی زبان میں ہاتھی کو کہا جاتا ہے، اور وہ افراد جو ان ہاتھیوں کے ساتھ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آئے تھے انہیں اصحاب فیل کہا جاتا ہے. اور یہ نام خود قرآن مجید نے سورہ فیل کی پہلی آیت میں ان افراد کو دیا. یہ کون افراد تھے کہ جنہیں اصحاب فیل کا نام ملا؟ یہ دراصل یمن کے بادشاہ ابرہہ کے ساتھ آنے والے افراد تھے جن کا مقصد یہ تھا کہ خانہ کعبہ کو ڈھایا جائے. وہ خانہ کعبہ کو اس لیے ڈھانا چاہتے تھے کہ ابرہہ یہ دیکھتا تھا کہ قریش کے افراد کی تجارت اور ان کے لیے درآمد دراصل حج کے موسم میں، اور اس خاطر کہ لوگ جوک در جوک اور زیادہ سے زیادہ طواف کعبہ کے لیے آتے ہیں، تو وہاں خرید و فروخت اور تجارت کا ماحول فراہم ہوتا ہے. تو اس نے یہ سوچا کہ لوگ مکہ کی طرف کیوں جائیں، میں انہیں یمن کی طرف بلاتا ہوں. تو اس نے ایک عمارت قائم کی اور لوگوں کو دعوت دی. ایک بہترین اور عالیشان عمارت کا تعمیر کرنا اور پھر لوگوں کو دعوت دینے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ مکہ کی طرف جانے کے بجائے، خانہ کعبہ کی طرف جانے کے بجائے یمن کی طرف رجوع کریں. اور عزیزان گرامی، آپ یہ دیکھیں گے کہ تاریخ میں کئی مقامات پر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی دوسری جگہ یا دوسرے شخص کی فضیلت سے حسد کی بنا پر کہ یہ فضیلت اس جگہ یا اس شخص کو حاصل نہ ہو بلکہ مجھے حاصل ہو، وہ ایسے اقدامات کرتا ہے کہ جو پازیٹیو نہیں ہوا کرتے بلکہ نیگیٹو ہونے کے ساتھ ساتھ خود اس کی بھی دنیا و آخرت کی بربادی کا سبب بنتے ہیں. اسی طریقے سے ابرہہ بھی خانہ کعبہ سے حسد کرنے کی وجہ سے چاہتا ہے کہ خانہ کعبہ کو ڈھا دے. تو وہ ہاتھیوں کی فوج کے ہمراہ مکہ کی طرف سفر کرتا ہے. یہ سورہ فیل ایسا سورہ ہے کہ جس کے بارے میں شیعہ علماء کی بڑی تعداد اس بات کی قائل ہے کہ جب بھی نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد جو دوسرا سورہ پڑھنا ہے، اگر کوئی شخص، کوئی نمازی سورہ فیل کی تلاوت کر رہا ہے تو اسے اس کے ساتھ ساتھ سورہ قریش کی بھی تلاوت کرنی ہے، جو اس کے فوراً بعد سورہ قرآن مجید میں آتا ہے. اس کی ایک خاص جہت اور ایک خاص وجہ ہے.
وہ وجہ یہ ہے کہ پروردگار عالم سورہ فیل کا تذکرہ کرتے ہی سورہ قریش کا تذکرہ اس کے فوراً بات کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب سورہ فیل کے بارے میں، اصحاب فیل کے بارے میں سورہ فیل میں ذکر کرتا ہے تو سورہ قریش میں بیان کرتا ہے کہ یہ فیل والے اصحاب کے ساتھ جو ہم نے کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم قریش والوں کے انس و محبت کو قائم رکھیں، اور یہ سب ہم نے کیوں کیا؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ اصحاب فیل کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کا نتیجہ سورہ قریش میں آ رہا ہے کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ یہ سارے اقدامات کیے تاکہ قریش والوں کی تجارت باقی رہ سکے اور ان کو جو سردی اور گرمی میں درآمد ہوتی ہے وہ باقی رہ سکے۔ تو بس اب ان کا بھی یہ فریضہ ہے کہ وہ خداوند متعال کی اطاعت کرتے ہوئے پروردگار عالم کے بھیجے ہوئے دین پر ایمان لے آئیں۔ اس لیے اصحاب فیل کا جب ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ یہ دراصل سوالیہ انداز اس وقت استفادہ کیا جاتا ہے جب سامنے والے سے اقرار لینا مقصود ہوتا ہے کہ جی ہاں ہم نے دیکھا کہ اصحاب فیل کے ساتھ پروردگار عالم نے کیا کیا۔ اس لیے خداوند متعال اس سوالیہ انداز کو اپنا رہا ہے کہ اے لوگوں، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا؟ پھر ارشاد الہی ہوتا ہے الم یجعل قیدہم فی تضلیل، کیا ہم نے ان کی مکاری کو، ان کے دھوکے کو، ان کے منصوبے کو خاک میں نہیں ملا دیا، نابود نہیں کر دیا، کالعدم نہیں کر دیا؟ یعنی بے شک کر دیا۔ یہ سوالیہ انداز ہے جس میں سامنے والے سے اقرار لینا مقصود ہوتا ہے کہ یس بے شک ایسا ہی ہوا کہ اصحاب فیل کو پروردگار عالم نے نابود کر دیا اور ان کے پورے نقشے کو، ان کی پوری پلاننگ کو، ان کے پورے منصوبے کو خاک میں مل دیا۔ کس طریقے سے؟ ارشاد الہی ہوتا ہے وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، جب یہ ہاتھی والے افراد خانہ کعبہ کی طرف آتے ہیں، ابرہہ اپنی فوج سمیت خانہ کعبہ پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو ابھی مکہ میں وارد ہی ہوتا ہے کہ وہ لوٹ مار مچاتا ہے، اور لوٹ مار کرنے کے بعد حضرت عبد المطلب کے اونٹوں پر قبضہ کر لیتا ہے۔ حضرت عبد المطلب در حقیقت دین ابراہیمی پر پابند تھے اور جانتے تھے کہ خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کی وہ منسوب کردہ اور نصب کردہ جگہ ہے کہ جس کے طواف کا حکم دیا گیا ہے۔ در حال ہی کہ اس خانہ کعبہ کے اندر بت بھی موجود تھے، لیکن ان کا خداوند متعال پر اعتقاد اتنا مضبوط تھا کہ وہ جب ابرہہ کے پاس تشریف لاتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ خانہ کعبہ پر ڈھاؤ، خانہ کعبہ پر دھاوا نہیں بولو، بلکہ وہ اپنے اونٹوں کا تقاضا کرتے ہیں اور اونٹوں کا مطالبہ کرتے ہیں، چونکہ معلوم ہے کہ خانہ کعبہ کو مادی طریقے سے تو بچانا ممکن نہیں ہے، چونکہ سامنے ایسی فوج ہے جو بڑے بڑے جانوروں کو لے کر آئی ہے، اور سب سے بڑے طاقتور جانور ہاتھی کے ساتھ یہ فوج خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آئی ہے۔ تو بظاہر تو ایسے وسائل حضرت عبد المطلب کے سامنے نہیں تھے، مادی وسائل جن سے ان کا مقابلہ کیا جا سکے، تو اس لیے وہ ایسا جملہ ارشاد فرماتے ہیں جو ان کے دین ابراہیمی پر ہونے کے ساتھ ساتھ، موحد ہونے کے ساتھ ساتھ، توحید پرست ہونے کے ساتھ ساتھ ایک شجاعت کا پیکر ہونے کا بھی نمونے کے طور پر نظر آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے اونٹوں کا مطالبہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ابرہہ حیران ہو کر کہتا ہے کہ آپ کو خانہ کعبہ کی پرواہ نہیں ہے اور آپ اونٹوں کا تقاضا کرنے آئے ہیں؟ تو حضرت عبد المطلب اس وقت شجاعت کے ساتھ
توحیدی بیان دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان اونٹوں کا مالک میں ہوں اور ان کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے۔ خانہ کعبہ کا بھی ایک رب ہے، للبیت ربن، خانہ کعبہ کا بھی ایک رب ہے جو خود اس کی حفاظت کرے گا۔ ان کا یہ جملہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ انہیں 100% یقین ہے کہ خانہ کعبہ کی حفاظت ہوگی اور خود پروردگار عالم خانہ کعبہ کی حفاظت کرے گا۔ یہ متیقن الوقوع، یقیناً واقع ہونے والی بات کی خبر دے رہے ہیں کہ دیکھو ان اونٹوں کو تو میں بچا رہا ہوں، لیکن خانہ کعبہ کو پروردگار عالم کی ذات مقدسہ خانہ کعبہ کی حفاظت کرے گی۔ اب رہا ان کے اس جملے سے شاید بظاہر کسی دھچکے میں مبتلا نہیں ہوتا اور ہاتھیوں کے ساتھ چاہتا ہے کہ خانہ کعبہ کو ڈھا دے۔ ابھی خانہ کعبہ سے کچھ دور ہوتا ہے کہ اس کے ہمراہ موجود ہاتھی آگے بڑھنے سے منکر ہو جاتے ہیں اور ہاتھی آگے بڑھتے نہیں ہیں۔ یہ چیز بتاتی ہے کہ جب پروردگار عالم چاہے کہ کوئی اقدام واقع نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کو بھی حکم دے دیا کرتا ہے کہ وہ دشمن الہی کا ساتھ نہ دیں۔ نہ صرف یہ بلکہ اللہ نے ان ابابیلوں کو بھیجا، چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیجا کہ جن کی چونچوں میں کنکر موجود تھے اور وہ آسمان پر ظاہر ہوتے ہیں۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو ان ہاتھی والوں کے اوپر بھیجا جو کیا کرتے تھے؟ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، ایک ایک پتھر پھینکتے جاتے تھے، ایسا پتھر کہ جو گرتا تھا اور جس شخص پر گرتا تھا وہ جل کے راکھ ہو جاتا تھا۔ سامعین کرام، یہ چیز اس زمانے میں تو شاید سمجھنا بہت مشکل ہو، لیکن آج کے زمانے میں اس کو درک کرنا بہت ایزی اور بہت آسان ہے کہ ایسے چیزیں آ چکی ہیں کہ جو جب کسی کے اوپر گرتی ہیں تو وہ جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ آپ ایٹم بم کو دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ذرے جیسی چیز ہے، ایک ایٹم ہے، لیکن پورے علاقے کو بلکہ پورے ملک کو نابود کر سکتا ہے۔ تو جب انسان ایسی چیز بنا سکتا ہے کہ جس سے پورا ملک نابود ہو سکتا ہے، تو ذات الہی جو قادر مطلق ہے، خالق کائنات ہے اور تمام چیزوں پر قدرت رکھتا ہے، وہ کس قدر مالک اور قادر ہے کہ ایک پتھر کے ذریعے سے ہاتھی والوں کو جل کر راکھ کر دیا۔ بلکہ صرف یہی نہیں، بلکہ فرماتا ہے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، ہم نے انہیں ایسا قرار دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا۔ اس کے بعد سورہ قریش کی پہلی آیت کو پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِإِيلَافِ قریش، کہ یہ سب کام ہم نے کیوں کیے؟ قریش کی انس و محبت کی خاطر۔ چونکہ اس کا ربط سورہ فیل کے ساتھ ہے، اس لیے نماز میں جب دوسرے سورہ کی تلاوت کے طور پر سورہ فیل کی تلاوت کی جائے تو اس کے فوراً بعد سورہ قریش کی تلاوت بھی کی جائے۔ پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو دین محمد و آل محمد پر ثابت قدم رہنے کے ساتھ ساتھ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور آخرت میں بھرپور کامیابی کے ساتھ ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام